وہ آج کل 2-4 کلپ میرے پاس ہیں، ایک نوجوان مزارات پہ جا کے انٹرویو لیتا ہے ان کے نا، جو یہ بیٹھے ہوئے علی کا ملنگ بنا ہوا ہے، کوئی قلندر بنا ہوا ہے. ایک سے پوچھا تمہیں نماز کتنی، فجر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ کہتا ہے ہم تو وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ ملا کی نماز اور ہوتی ہے، ہماری نماز کچھ اور ہے. ملا کی نماز، یہ نماز میرے نبی نے تعلیم فرمائی ہے، یہ صحابہ کرام نے پڑھی ہے نماز، جو ہم جس کو وہ کہہ رہا ہے ملا، حقارت کے ساتھ ملا کی نماز. اس کی حشر اتنا خراب ہوگا آخرت کے اندر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ ذلیل و رسوا ہوں گے. ان خبیثوں نے ہمارے مزارات پہ قبضے کر کے اہل سنت کو بدنام کر دیا ہے. ان جعلی پیروں نے، ان کا سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو بے غیرتی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ کو سنبھلنا ہوگا اور ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. ان کا سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مزارات پہ ڈھول بجا رہے ہیں صاحب، دھمال ہو رہے ہیں، ایک عورت بیچ میں بال گھما کے گھوم رہی ہے. یہ سنیت ہے، حرام ہے یہ. اگر کوئی مجھے کہتا نہیں مفتی صاحب دیکھیں نا وہ تو حال چڑھا ہوا ہے اس وقت، اب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا. اپنی سگی بہن کو بھیج سکتے ہیں آپ وہاں پر؟ بولیے. اگر آپ کی بہن کہے بھائی مجھے حال چڑھ رہا ہے، میں تو یہاں پہ میں بھی گھوموں گی، گھومنے دیں گے آپ اپنی زوجہ کو، اپنی والدہ کو؟ کوئی حال وال نہیں ہوتا. ابھی سوئی چبو دو گردن کے اندر، سارا حال ختم ہو جائے گا. کمبختوں کا بہانے بنا رکھے، مذاق بنا رکھا ہے ہمارے دین اسلام کو. اور ہمارے نوجوان ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کے قرب کے خواب دیکھ رہے ہیں. میں خدا کی قسم کھا سکتا ہوں ایسے جعلی لوگوں کے پاس آپ 100 سال بھی بیٹھے ہیں، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور اگر دنیاوی فائدہ ہوگا، یاد رکھیں وہ اللہ کے ازلی فیصلے سے ہوگا. وہ اللہ نے پہلے ازل سے فیصلہ کیا. ان جاہلوں کے پاس کیا کچھ ہے ہی نہیں، یہ کیا دیں گے آپ کو؟ جو شریعت پہ نہ چلے، جو نبی کی نہ مانے، وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں اس کے پاس آپ؟ اہل علم کے پاس آئیں، صاحب تقوی لوگوں کے پاس آئیں، جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جن کی گفتگو خوبصورت ہو، جن کی گفتگو سے علم دین میں اضافہ ہو، جن کو دیکھیں تو آپ کو آخرت یاد آ جائے. ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، دیکھیں تو مدر سسٹر ایک کرنا یاد آ جائے. گندی گندی گالیاں آپ کے زبان پہ بھی نکل آئیں. عورتیں بیٹھی ہوں، جفی والی سرکار جفیاں دے رہے ہیں، فیض جاری کر رہے ہیں سینے سے لگا کے پیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاروں پر مجاوروں نے جس طرح سے دھندہ کرنا شروع کیا ہے وہ کسی مسلمان کی نگاہوں سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ہر آئے دن مجاوروں کی گنڈا گردی اور ان کی شریعت کے خلاف بے باکی اور الٹی سیدھی باتیں ظاہر ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا سے باتیں ان کی گرفت میں آ رہی ہیں. انہیں جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو برجستہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ نماز تو مولویوں کی ہے، ہم بابا ہیں، ہم قطب ہیں، ہم نہ جانے کیا ہیں، ہماری نماز تو مکہ مدینے میں اور کعبے کے سائے میں ہوتی ہے. یہ کمینے کھاتے ہندوستان میں ہیں اور نماز مکہ اور مدینہ میں پڑھنے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو مارنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جاؤ اور وہیں پر کھانا کھاؤ جہاں پر تم نماز پڑھنے جاتے ہو. باقاعدہ علم والے اور مولانا لوگوں کی توہین کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک مولوی کو حقارت ذلت کے نگاہ سے مولویہ کہہ دیا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا. جی ہاں، وہ شخص کافر ہو جائے گا. لیکن ان کے اندر اتنی جرات پیدا ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز تو ملاؤں کی ہے. حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر کہتے ہیں، ذلت کی نگاہ سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو عالم دین ہوتے ہیں انہیں معرفت کے بارے میں کیا معلوم ہوتی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بغیر علم دین حاصل کیے ہوئے کسی کو معرفت کا مقام نہیں ملتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی کو کسبی یہ علم حاصل ہوتا ہے اور کسی کو وہبی یعنی اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے. بغیر علم دین کے معرفت یہ ناممکن چیز ہے. معزز ناظرین، آپ کے لیے ایک ضروری اعلان ہے. اگر آپ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو آج ہی اللہ عز و جل اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں. آپ فرائض ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں. اپنی زندگی میں کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اس کے لیے ہمارے ایک بھائی نے ایک اپلیکیشن، اسلامک اپلیکیشن قافلہ درود شریف ایپ
لانچ کیا ہے، جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آپ اسے پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت طرح کے فیچر موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ ڈیلی جو درود شریف پڑھتے ہیں، ڈیلی بیسس پر آپ اسے انٹر کر سکتے ہیں اور اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک دن میں کتنی بار درود شریف پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی دن درود شریف پڑھے اور انٹر کرنا بھول گئے تو ایک ساتھ 7 دنوں کی انٹری کرنے کا آپشن بھی پائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہے یا آپ کوئی اور وظیفہ کرتے ہیں تو آپ اس کی بھی ٹریکنگ اس ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں صرف ایک ہی موبائل ہے تو ایک ہی موبائل فون میں آپ 4 سے 5 اکاؤنٹ بنا کر گھر والے جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کے پڑھے ہوئے درود کو آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں، ان کے پڑھے ہوئے وظیفے کو آپ ٹریکنگ میں لے سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں۔ درود شریف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، تو درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔